حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا. لوگ نماز استسقاء کے درمیان عرفات میں جمع ہوئے لیکن کسی طرح قحط کے اثرات کم نہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ سیراب نہ ہو جاؤں اور تو اپنے بندے کی دعا سننے والا ہے. اتنے میں بارش چھما چھم شروع ہو گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ بندہ چلا گیا. میں نے دیکھا کہ چلو دیکھوں تو صحیح کہ وہ بندہ کہاں گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ چلتے چلتے ایک ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا. یہ دیکھ کر واپس چلا آیا کہ چلو صبح کے ٹائم کچھ روپے دے کر اس بردہ فروش سے اس کی قیمت لگا لوں گا. میں نے کہا بردہ فروش کو کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے اور میں اس کے بدلے میں تمہیں بہت سے پیسے دے سکتا ہوں. تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو غلام دکھاتا ہوں. تو اس نے 30-40 غلام دکھائے لیکن میں نے کہا نہیں کوئی اور غلام ہے تو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ ہاں ایک غلام ہے جو انتہائی منحوس ہے اور وہ کسی سے بات تک نہیں کرتا ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ وہی غلام لایا گیا جس کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بران رحمت شروع کر دی تھی. میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس سے کس قیمت پر خریدا ہے. خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا مگر آپ کو 10 اشرفیوں کا دوں گا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں بلکہ میں تم کو اس کی قیمت 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا. پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کہ وہ غلام کو اپنے ساتھ لے آئے. تو غلام کہنے لگا کہ اے میرے آقا آپ نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں. میں نے عرض کیا کہ میں نے تمہیں اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا غلام بن سکوں اور تم میرے مالک. میری اس بات پر خادم نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں تمہاری طرف دیکھ چکا ہوں. اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی. اس نے کہا واقعی آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں. اس کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے ابن مبارک تجھے بشارت ہو اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے. بعد میں اس غلام نے وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا اس چھوٹے آقا کی آزادی پہ تو اللہ کا شکر ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزاد کرنے پہ اس کا شکر کیسے ادا کروں. اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی تجھے معلوم ہے کہ میں 27 سال سے تیری عبادت کر رہا ہوں اور تیرے اور میرے درمیان میں جو عہد تھا کہ تم میرا پردہ فاش نہیں کرے گا جبکہ یہ راز کھل گیا ہے اور میری روح قبض کر لے اور اپنے پاس مجھے بلا لے. جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا. جب میں سویا اور سو کر اٹھا تو مجھے خواب آیا. اللہ فرماتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی ہے اور تم نے اسے اچھا کفن بھی نہیں دیا. چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے قبر کھدوائی اور عمدہ لباس پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کی. سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی متی اور فرما بردار کی خود عزت بڑھا دیتا ہے اور جو آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دے تو اللہ اس کو دنیا کے لیے فنا کر دیتا ہے. پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.